بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 35 میں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹینس بھی ہم بی، ہیو اور ڈو تینوں وربس کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ انشاءاللہ ٹینسز کے سلسلے کا ہمارا آخری لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے بعد ہم 12 کے 12 جو ٹینسز ہیں انشاءاللہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ ایک ساتھ کریں گے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اس کا اسٹرکچر کیا ہے جی؟ سبجیکٹ، اس کے بعد ماڈل ورب یعنی کہ ول یا شیل یا دوسرے جو بھی ماڈل وربز آپ کو بتا چکے ہیں ان میں کوئی آ سکتا ہے۔ عموماً ہم ول شیل لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیو آئے گا، یہاں ہیز نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ماڈل ورب کے بعد ہیو آ سکتا ہے، ہیز نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آئے گی اور پھر آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ آئے گا۔ فیوچر پرفیکٹ کا استعمال کیا ہے؟ دی ایکشن یعنی کہ ڈو ورب ول ہیو ٹیکن پلیس، وہ کام ہو چکا ہوگا، ٹل اور بیفور اور سرٹن ٹائم ان دا فیوچر، یعنی کہ مستقبل میں کسی خاص وقت تک یا اس وقت سے پہلے تک کوئی کام ہو چکا ہوگا۔ جب یہ بات بتانی ہوگی تو ہم جو ہے فیوچر پرفیکٹ کا استعمال کریں گے۔ یہ ہے ڈو کا استعمال۔ دی ایگزسٹنس یعنی کہ کسی چیز کا موجود ہونا، یا پوزیشن یعنی کہ کسی چیز کا کسی کے پاس ہونا۔ آپ کو معلوم ہے ایگزسٹنس ہم بی ورب سے شو کرتے ہیں اور پوزیشن کو ہم ہیو کے ورب سے شو کرتے ہیں۔ ول بی دیئر یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، سنس اور فار اے سرٹن ٹائم، کسی خاص وقت سے یا کسی خاص عرصے کے لیے، ٹھیک ہے، فیوچر میں، یعنی کہ کوئی چیز فیوچر میں ہوگی اور کب سے ہوگی، اور کوئی چیز کسی کے پاس ہوگی اور کب سے ہوگی۔ اگر یہ بات بتانی ہوگی تو ہم ڈو ورب کا استعمال نہیں کریں گے، ہم بی اور ہیو ورب کا استعمال کریں گے۔ تو ان ورب کے ساتھ ہم جو ہے اس سلائڈس کو اب انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سمپل سینٹنسز فیوچر پرفیکٹ کے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ وہ کل شام تک گھر پہنچ چکا ہوگا، یعنی کہ آج وہ چل پڑا ہے تو کل وہ پہنچ چکا ہوگا۔ He will have reached home by tomorrow evening. میں اگلے ہفتے تک فیس جمع کروا دوں گا۔ ابھی تک میں نے فیس جمع نہیں کروائی ہے، لیکن اگلے ہفتے تک میں فیس جمع کروا دوں گا۔ I will have submitted the fee till next week. ہمارے امتحان دسمبر تک ختم ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ Our exams will have finished till December. احمد 8 بجے تک اسکول جا چکا ہوگا، یعنی کہ 8 بجے وہ گھر پہ نہیں ہوگا۔ احمد will have left for school یا will have gone to school، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے یہ، at 8 o'clock۔ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش رک چکی ہوگی۔ It will have stopped raining before we get home. اچھا، اب دیکھیں یہ جو 4 جملے تھے، یہ 5 جملے یہ تو تھے ڈو ورب کے۔ جب آپ پہنچیں گے میں وہیں ہوں گا، یہاں کسی کام کے کرنے کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں وہاں ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا، تو یہ بی ورب کا سینٹینس ہے۔ When you come I will have been there، یعنی کہ جب آپ وہاں آئیں گے میں وہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ڈو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کسی خاص وقت تک یا خاص وقت سے پہلے تک جو ہے وہ کام ہو جائے گا، لیکن بی ورب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کب سے وہاں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے تک میں وہیں پہ موجود ہوں گا۔ آئندہ جنوری میں اسے کالج میں 10 سال ہو چکے ہوں گے، یعنی کہ اس سال اسے 9 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ 9 سال سے وہ کالج میں ہے، لیکن جب آئندہ سال آئے گا تو اسے 10 سال ہو جائیں گے، وہ 10 سال سے کالج میں ہوگا یا اس کالج کے اسٹاف کا حصہ ہوگا۔ He will have been in the college for 10 years next January. ہم رات 10 بجے تک کھانا کھا چکے ہوں گے۔ We will have had the dinner till 10 o'clock.
یہاں دیکھیں میں نے ہیڈ کا جو ورب لگایا ہے وہ اصل میں ڈو کی جگہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ڈو ہے، اصل میں کھانے پینے کے لیے بھی ڈو کا ہیو کا ورب استعمال کیا جاتا ہے، اور ورب ہیو کا ورب جو ہے بہت سارے دیگر ڈو وربس کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ڈو کا ورب ہے اصل میں، لیکن ٹل استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 10 بجے تک ہم کھانا کھا چکے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگلے سال اس گاڑی کو میرے پاس 10 سال ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے۔ نیکسٹ ایئر آئی ول ہیو ہیڈ دس کار فار 10 ایئرس۔ اب یہاں پر جو ہم نے ہیڈ لگایا ہے وہ پاس ہونے کے لیے ہے، یہاں ہم نے لگایا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو اب یہ ڈو نہیں ہے، یہ اس کا جو اپنا اصل میننگ ہے ہیو کے ورب کا، یعنی کہ کسی چیز کا کسی کے پاس ہونا، یہ اس میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے فور لگایا، ٹل نہیں لگایا، یعنی کہ ہم یہاں پہ سنس لگا سکتے ہیں یا فور لگا سکتے ہیں کہ اب تک میرے پاس یہ گاڑی کب سے ہے، 9 سال سے ہے، لیکن اگلے سال جب یہ گاڑی میرے پاس ہوگی 10 سال سے، یعنی کہ 10 سال ہو چکے ہوں گے اس گاڑی کو میرے پاس موجود ہوتے ہوئے۔ رات 10 بجے تک ہماری پارٹی ہو چکی ہوگی، یہاں بھی میں نے ہیو کا ورب استعمال کیا، وی ول ہیو ہیڈ دا پارٹی ٹل 10 PM، یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وی ول ہیو فنش دا پارٹی یا وی ول ہیو انجوائڈ دا پارٹی۔ تو ڈو کے جو ورب ہیں وہ جو پارٹی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، انہی کی جگہ ہم نے ہیڈ کو لگایا، تو پھر دیکھیں یہاں پہ ٹل آیا ہے، سنس یا فور نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب ہم ڈو کا ورب استعمال کریں گے فیوچر پرفیکٹ کے اندر، تو ہم یہ بتا رہے ہوں گے کہ کوئی کام ہو چکا ہوگا کسی خاص وقت تک یا اس وقت سے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈو کا ورب۔ لیکن جب ہم بی کا استعمال کریں گے یا ہیو کا استعمال کریں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کب سے کوئی شخص یا کوئی چیز موجود ہوگی یا کب سے کوئی چیز کسی کے پاس ہوگی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے ورب استعمال کیا ول ہیو ہیڈ، یعنی کہ پاس ہونے کے معنی میں، یہ سینٹنس بہت ریئر ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ بی والا استعمال آپ کو ملے گا، کافی ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں انٹروگیٹو سوالیہ اس کی طرف، یس نو کویسچن۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان میں ماڈل ورب والے جتنے بھی سینٹنسز ہوتے ہیں ان میں جو ماڈل ورب ہے وہی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، اور اسی کو باہر نکال کے ہم سوال بناتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ تمام سوالات اسی طرح بنائیں گے، کیا کل شام تک وہ گھر پہنچ چکا ہوگا، تو ہم نے سمپلی ول کو باہر نکال دیا، ول ہی ہیو ریچڈ ہوم بائی ٹمورو ایوننگ۔ کیا آپ اگلے ہفتے تک فیس جمع کروا دو گے، فیس کروا دیں گے، یہاں میں نے آپ لگا دیا تاکہ سوال اپنے آپ سے نہ ہو۔ ول یو ہیو سبمٹڈ دا فی ٹل نیکسٹ ویک، کیا ہمارے امتحانات دسمبر تک ختم ہو چکے ہوں گے، ول آر ایگزامس ہیو فنشڈ ٹل ڈسمبر، کیا احمد 8 بجے تک اسکول جا چکا ہوگا، ول احمد ہیو لیفٹ فار اسکول ایٹ 8 o'clock، کیا ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش رک چکی ہوگی، ول اٹ ہیو اسٹاپڈ ریننگ بیفور وی گیٹ ہوم، کیا جب میں پہنچوں گا آپ وہیں ہوں گے، وین آئی کم ول یو ہیو بین دیئر، یہاں بھی میں نے آئی کو یو اور وی اور یو کو آئی بنا دیا ہے تاکہ ہم سوال کسی اور سے پوچھیں، اپنے آپ سے نہ پوچھ رہے ہوں۔ کیا آئندہ جنوری اسے کالج میں 10 سال ہو چکے ہوں گے، ول ہی ہیو بین ان دا کالج فار 10 years نیکسٹ جنوری، کیا ہم رات 10 بجے تک کھانا کھا چکے ہوں گے، ول وی ہیو ہیڈ دا ڈنر ٹل 10 o'clock، کیا اگلے سال اس گاڑی کو میرے پاس 10 سال ہو جائیں گے، ول آئی ہیو ہیڈ دس کار فار 10 years نیکسٹ ایئر، کیا رات 10 بجے تک ہماری پارٹی ہو چکی ہوگی، ول وی ہیو ہیڈ دا پارٹی ٹل 10 PM۔ یہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو ہم نے جملے بنائے تھے پچھلی سلائڈ میں، صرف ول کو ہر جملے میں باہر نکال دیا، اور ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لکھنے کی وجہ سے یہ یس نو کویسچن بن گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یس نو کویسچن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ان کا جواب یا یس یا نو میں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب ہم WH کویسچن بناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ WH میں ہم کیا کرتے ہیں،
کہ کوئی انفارمیشن درمیان میں سے نکال دیتے ہیں اور اسی انفارمیشن کے مطابق WH کو لے کر آتے ہیں۔ وہ کب تک گھر پہنچ چکا ہوگا؟ اب یہاں پر کیونکہ ہمارا مین جو ٹارگٹ ہے وہ آنے والا وقت ہے، تو ہمارے سوال جو ہے آنے والے وقت کے بارے میں ہی ہوں گے۔ اسی آنے والے وقت کو ہم مختلف طریقے سے ان سوالوں میں پوچھیں گے۔ When will he have reached home؟ یعنی کہ کب تک وہ گھر پہنچ چکا ہوگا۔ آپ کب تک فیس جمع کروا دیں گے؟ Till when will you have submitted the fee؟ ہمارے امتحان کب تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ By which month؟ یہاں ہے کس مہینے تک، ٹھیک ہے نا، یوں کہنا چاہیے ہمارے امتحانات کس مہینے تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ By which month will our exams have finished؟ ہم فیوچر میں till اور by کو ایک ہی میننگ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ تک کے لیے۔ احمد کب تک اسکول جا چکا ہوگا؟ By what time؟ کس وقت تک will احمد have left for school؟ بارش کب تک رک جائے گی؟ Until what time will it have stopped raining؟ آپ کب سے وہاں ہوں گے؟ Since when will you have been there؟ آپ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ be verb کا سینٹنس بنایا ہے تو ہم نے since کا استعمال کیا، since when کا، یہاں ہم نے till یا until یا by کا استعمال نہیں کیا۔ آئندہ جنوری انہیں کالج میں کتنا عرصہ ہو جائے گا؟ How long will he have been in the college next January؟ یہاں پر بھی ہم نے till یا when کا استعمال، till یا جو ہے وہ by کا یا until کا استعمال نہیں کیا، یعنی کہ ہم نے بتایا کب سے، کب سے کا مطلب how long یا since، ٹھیک ہے۔ ہم کب تک کھانا کھا لیں گے؟ By what time will we have had the dinner؟ اگلے سال کتنے عرصے سے گاڑی میرے پاس ہوگی؟ For how long will I have had this car next year؟ یعنی جب اگلا سال آئے گا تو اس گاڑی کو میرے پاس کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی have کے میننگ میں آ رہا ہے، یعنی کہ پاس ہونے کے، do کا ورب نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم نے for استعمال کیا، یعنی کہ آپ for how long لگائیں یا how long لگائیں، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ملے گا آپ کو۔ ہم کب تک پارٹی کر چکے ہوں گے؟ By what time will we have had the party؟ اب یہاں by اس لیے لگایا کہ یہاں پر جو had استعمال ہوا ہے وہ ایٹن کے پارٹی کے ختم ہونے یعنی کہ فنش ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا ہم do کی جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب نیگیٹو سینٹنس کیسے بنائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ماڈل ورب جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، اور ہر ہیلپنگ ورب کے بعد سمپلی ناٹ لگانے سے وہ نیگیٹو سینٹنس بن جاتا ہے۔ وہ کل شام تک گھر نہیں پہنچ چکا ہوگا۔ He will not have reached home by tomorrow evening۔ میں اگلے ہفتے تک فیس جمع نہیں کروا سکوں گا۔ I will not have submitted the fee till next week۔ ہمارے امتحانات دسمبر تک ختم نہیں ہو چکے ہوں گے۔ Our exams will not have finished till December۔ احمد 8 بجے تک اسکول نہیں جا چکا ہوگا، یعنی کہ وہ گھر پر ہی ہوگا 8 بجے تک۔ احمد will not have left for school at 8 o'clock۔ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش نہیں رک چکی ہوگی، یعنی کہ چل رہی ہوگی۔ It will not have stopped raining before we get home۔ جب آپ پہنچیں گے میں وہاں نہیں ہوں گا۔ When you come یا when you reach I will not have been there۔ آئندہ جنوری کے مہینے میں اسے کالج میں 10 سال نہیں ہو چکے ہوں گے، 8 ہوں گے یا 9 سال ہو چکے ہوں گے، لیکن 10 نہیں ہو چکے ہوں گے۔ He will not have been in the college for 10 years next January۔ ہم رات 10 بجے تک کھانا نہیں کھا چکے ہوں گے، یہ اصل میں we will not have had the dinner till 10 o'clock۔ اگلے سال اس گاڑی کو میرے پاس 10 سال نہیں ہو چکے ہوں گے۔ Next year I will not have had this car for 10 years۔ رات 10 بجے تک ہماری پارٹی نہیں ہو چکی ہوگی، یعنی کہ جاری ہوگی۔ We will not have had the party till 10 p.m۔ تو یہ تھے ہمارے فیوچر پرفیکٹ ٹینسز be, have اور do ورب کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم ان تینوں وربز کے ساتھ کس طریقے سے
اس ٹینس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم کیونکہ اپنے ٹینسز کا جو ہے تمام سلسلہ ختم کر چکے ہیں، اور اب ہم گرامر کے اگلے حصے میں جو ہے وہ داخل ہوں گے پیسو وائس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پیسو وائس کی طرف جانے سے پہلے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 12 کے 12 ٹینسز کو بی ورب، ہیو اور ڈو کے ساتھ الگ الگ پریکٹس کر لیں 2 یا 3 لیکچرز کے اندر۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور لیکچر جو آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، لیکن اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیکچر کو ضرور شیئر کریں جو کہ انگلش سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔